بہت دنوں کے بعد ایک کہانی لے کے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی۔ اس کہانی کا نام ہے دوہری سزا۔ میں نے 9ویں جماعت اچھے نمبروں سے پاس کر لی تو امی ابو بہت خوش ہوئے، کیونکہ ان کو امید نہ تھی کہ میں پاس بھی ہو جاؤں گی۔ مجھ کو نئی کلاس میں جانے کی بہت خوشی تھی۔ مزید یہ کہ امی نے چھٹیوں میں ماموں جان کے ساتھ گاؤں بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن یہ وعدہ اچھے نمبروں کے ساتھ مشروط تھا۔ کچھ وجہوں کے بنا پر امی اپنے میکے نہیں جاتی تھی۔ میں اپنے ہوش سنبھالنے کے بعد پہلی دفعہ جا رہی تھی، تبھی پھولیں نہ سماتی تھی۔ چھٹیاں ہوتے ہی ماموں لینے آ گئے اور ہم گاؤں روانہ ہو گئے۔ دوران سفر تمام راستہ سوچتی جا رہی تھی کہ وہاں کے لوگ کتنے سادہ ہوں گے، جبکہ میں خود بھی سیدھی سادی لڑکی تھی۔ ان دنوں دنیا کے نشیب و فراز کو اچھی طرح نہیں سمجھتی تھی۔ یہاں کے لوگ واقعی بہت سادہ تھے۔ دیہاتی لڑکیاں آن واحد میں اکٹھی ہو گئی اور انہوں نے میرے گرد گھیرا ڈال دیا، جیسے میں کوئی آسمان سے اتری افسرا ہوں۔ میں بہت خوش تھی۔ ان سادہ لوح لڑکیوں میں ایک اچھی لڑکی تھی۔ اس کی شوخیاں دل موہ لینے والی تھی۔ حالانکہ میں سنجیدہ اور سکون پسند تھی، پھر بھی وہ شوق میرے دل کو بھا گئی۔ تاہم ایک بات میں نے محسوس کی کہ یہ لڑکی ختیجہ کھل کر نہیں ہنستی تھی، اور جب ہنستی تو اس کی ہنسی میں اداسی جھلکتی تھی۔ ختیجہ میں جانے کیا بات تھی کہ میری اس کی دوستی منٹوں میں ہو گئی، جبکہ میں شہری اور وہ کلی طور پر دیہاتی لڑکی تھی۔ دیگر دیہاتی لڑکیوں کی مانند اس میں اجڑ پن بالکل نہیں تھا۔ چند دنوں میں ہی اس کے ساتھ دوستی اتنی ہو گئی کہ اب ہم اکٹھی باہر جانے لگی۔ باہر نکل کر مجھ کو احساس ہوا کہ یہاں کے لوگ ختیجہ کو اچھا نہیں سمجھتے۔ وہ اس سے بے رخی سے بات کرتے اور کسی کا رویہ تو بھرپور اہانت بھرا ہوتا تھا۔ میں اس کے گھر گئی، وہاں بھی اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک تھا۔ ایک بڑا بھائی جمال تھا اور ایک چھوٹی بہن تھی جس کا نام نازو تھا۔ وہ ایک اچھی فیملی تھی، اس کے باوجود ختیجہ وہاں خوش نہیں تھی۔ بس ایک نازو تھی جو اپنی بہن سے پیار کرتی تھی اور اس کا خیال رکھتی تھی۔ جب ماموں کو پتہ چلا کہ میری دوستی اس لڑکی سے ہو گئی ہے تو ان کو برا لگا اور انہوں نے میرا اس کے ساتھ میل جول بند کرا دیا۔ میں پریشان ہو گئی کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ یہ لوگ اس بیچاری کو اتنا برا سمجھتے ہیں۔ ایک دن دوپہر کے وقت نازو میرے پاس آئی۔ اس وقت نانی باہر تھی اور نانا کھیتوں پر تھے، بس میں اور ممانی گھر پر تھی۔ نازو کو میں کمرے میں لے آئی اور اصرار کیا کہ تم اپنی بہن کے بارے میں تو بتاؤ کہ کیا معاملہ ہے۔ تب وہ یوں گویا ہوئی، ساحرہ باجی، یہ ختیجہ آپ ہی اماں باوا کا کہنا نہیں سنتی تھی۔ اماں منع کرتی تھی کہ پلیا سے اس طرح مت جایا کرو، وہ ہمارا علاقہ نہیں ہے بلکہ سرکاری علاقے میں آتا ہے۔ وہاں ایک ڈاک بنگلہ ہے جس میں سرکاری آفیسر آ کر ٹھہرتے ہیں، پر یہ پھر بھی وہاں چلی جاتی تھی۔ گاؤں والے اپنی بیٹیوں کو ڈاک بنگلوں کی طرف کبھی نہیں جانے دیتے۔ مگر کیوں؟ میں نے پوچھا۔ اس لیے کہ ادھر جانے سے کبھی کبھی بربادی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایک بار یہ اکیلی اس طرف گئی۔ ڈاک بنگلہ اکثر خالی پڑا رہتا تھا۔ چوکیدار تبھی صفائی کرتا جب وہاں کوئی افسر بابو آ کر ٹھہرتا۔ بنگلے کے ہاتھے میں جامن، بیر اور آم کے درخت تھے، شہتوت بھی لگے ہوئے تھے۔ یہ ان کو توڑنے کے لالچ میں جاتی۔ کئی بات مجھے بھی بہلا کر ساتھ لے لیا کرتی۔ اماں نے مجھ کو بہت ڈانٹا کہ تو اس کے ساتھ مت جایا کر، جب تو نہ جائے گی تو یہ بھی اکیلی جانے سے ڈرے گی۔ مگر ہماری بہن بڑی نڈر ہے، یہ موقع ملتے ہی اکیلی جا نکلتی۔ ایک روز یہ وہاں گئی تو ایک افسر آیا ہوا تھا۔ اس نے ان کو باتوں میں لگا لیا اور دوبارہ آنے کا وعدہ لے لیا۔ جامن توڑنے کے بہانے یہ روز چوری چھپے اس سے باتیں کرنے جانے لگی۔ ایک دن چوکیدار نے اس کو بنگلے کے باغ میں بابو سے باتیں کرتے دیکھ لیا۔ وہ خان صاحبہ بھی تھا۔ اس نے کچن کی کھڑکی سے اس کو دیکھا تھا، مگر افسر کے ڈر سے خاموش رہا۔ افسر نے ان کو تحفے بھی دیے اور شادی کا وعدہ کیا، کہا کہ میں دوبارہ آؤں گا تو بارات لے کر آؤں گا۔ یہ باتیں بابا چوکیدار نے سن لی اور اس نے ابا کو کہا کہ ختیجہ کو اس طرف مت بھیجا کر۔ ابا نے سمجھا کہ ویسے ہی کہا ہے، اس لیے انہوں نے کوئی خاص توجہ نہ دی۔ ایک ماہ بعد یہ افسر دوبارہ آیا۔ یہ دوبارہ ادھر جانے لگی۔ کچھ گاؤں کے لوگوں نے دیکھ لیا۔ انہوں نے افسر کو گاؤں سے واپس بھیج دیا اور ابا کو آ کر بتایا۔ اب میرے بابا کے کان کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آپ ہی کو خوب مارا۔
دھمکیاں دی، مگر وہ افسر جاتے جاتے آپ ہی سے وعدہ کر گیا کہ میں ضرور آؤں گا، تم میرا انتظار کرنا۔ وہ بابو تو چلا گیا، پر ہماری بہن کی زندگی برباد ہو گئی۔ 1 سال تک وہ نہ آیا۔ یہ اس کی آس میں جیتی مرتی رہی، دن رات اس کا انتظار کرتی تھی، صرف مجھ سے ذکر کرتی، کیونکہ میں کسی سے بھی آپی کی باتیں نہیں کرتی تھی۔ گھر والے ان کی شادی کرنا چاہتے تھے، مگر یہ سنتی ہی نہیں تھی، اپنے منگیتر سے لڑتی اور اس کو گھر آنے سے منع کرتی، جس پر تائی خفا ہو گئی کہ ابھی سے یہی حال ہے، جب بہو بنے گی تو پھر کیا کرے گی۔ تائی اب طرح طرح کی باتیں بنانے لگی۔ گاؤں والے بھی بدزن تھے، یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کو اچھا نہیں سمجھتے اور اس سے صحیح سے بات بھی نہیں کرتے۔ وہ آپی کو آوارہ لڑکی کہتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کو اس سے ملنے سے روکتے ہیں۔ میں نے نادو سے وعدہ کیا کہ میں اسے سمجھاؤں گی۔ 3 روز بعد میری ملاقات ختیجہ سے ہو گئی۔ میں نے پوچھا کہ یہ سب صحیح ہے؟ وہ بولی، ہاں مجھے اس بابو کا انتظار ہے، مگر تم کو کس نے بتایا ہے؟ میں نے کہا تمہارا مادہ دیکھ کر سب حال پڑھ لیا ہے، جس نے بھی بتایا ہو تو اس کو چھوڑ، لیکن میری مان، اپنے ماں باپ کی فرمانبرداری کر لو اور شادی کر لو۔ مجھے خالد پسند نہیں ہے، وہ دھوتی باندھتا ہے اور سر میں روز روز کڑوا تیل بہاتا ہے۔ ابھی ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ کنویں کی منڈیر پر ختیجہ سے باتیں کرتے دیکھ کر نانا خفا ہوئے اور گھر لے آئے۔ گھر آ کر خوب ڈانٹا اور پھر مجھے اس وقت خالہ کے گاؤں بھیج دیا۔ 2 ہفتے کے بعد میں واپس آئی تو پتہ چلا کہ ختیجہ کی شادی ہو رہی ہے۔ فوراً اس کی طرف گئی، وہ مجھے دیکھتے ہی زاروں قطار رونے لگی۔ پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی، ساحرہ تمہارے جانے کے بعد وہ آفیسر بابو آیا تھا، ابا کے ڈر سے میں ڈاک بنگلے کی طرف نہیں جا سکی۔ گھر والے میری شادی کر رہے ہیں، مگر میں خالد کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی، کیونکہ میرا دل اس افسر بابو کے ساتھ ہے۔ میں خالد سے کیسے پیار کر سکوں گی؟ ابھی وہ یہ باتیں کر رہی تھی کہ گاؤں کی بچی مٹھی میں کچھ دبا کر لائی اور ختیجہ سے کہا، یہ بابو نے دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بھاگ گئی۔ اس وقت وہاں میرے اور ختیجہ کے سوا کوئی نہیں تھا۔ ختیجہ پڑھی لکھی نہ تھی، اردو بھی ٹھیک طرح نہیں پڑھ سکتی تھی، اس لیے اس نے مجھے رکا دے دیا کہ تم ہی اس سے پڑھو۔ میں نے پرچہ کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ لکھا تھا، ختیجہ رات کو اپنے چند جوڑوں کپڑوں اور زیورات لے کر آ جانا، ہم یہاں سے شہر جا کر شادی کر لیں گے۔ یہ سن کر اس کی بانچیں کھل گئی اور چہرہ خوشی سے گلنار ہو گیا۔ کہنے لگی، دیکھا میرا دل گواہی دیتا تھا کہ شہری بابو مجھے بھولا نہیں ہے، وہ ضرور مجھ کو یہاں سے لے جائے گا۔ لمحے بھر کو خوش ہوئی، پھر افسردہ ہو گئی اور کہا، مجھ کو مشورہ دو، میں کیا کروں؟ اور میں نے اسے جو مشورہ دیا، میں آج بھی سوچتی ہوں تو کہتی ہوں کہ کاش میں ایسا نہ کہتی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم چلی جاؤ، تمہیں تمہارا پیار بھی مل جائے گا اور تم خالد کو دھوکہ بھی نہیں دو گی۔ پھر میں گھر آ گئی۔ اگلی شام کو اس کا نکاح تھا اور پھر رخصتی، مگر ہمارے گھر سے کوئی بھی اس کی شادی میں نہیں جا رہا تھا۔ مجھے بہت بے چینی تھی، مگر میں اس بارے میں اب صبح کے علاوہ کچھ نہیں معلوم کر سکتی تھی، لہٰذا میں شام کے بعد سو گئی۔ اور جب صبح میری آنکھ کھلی تو نانی نانا سر کہہ رہی تھی، جلدی کرو، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں آنکھیں ملتی صحن کی طرف جانے لگی، تبھی ممانی نے کہا، ماہرہ تم کو پتہ ہے کہ ختیجہ کا قتل ہو گیا ہے۔ یہ تھا اس کہانی دوہری صدا کا پہلا حصہ۔ اس کہانی کے دوسرے حصے کے ساتھ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔